الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے جیروسلم بلانگس ٹو مسلمس پارٹ 11۔ یروشلم مسلمانوں کا ہے 11واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعرات 14 جمادی الاخر 1445 ہجری اور 28 دسمبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ یروشلم ایک ایسا خطہ ہے جس پر کہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں اپنا اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور اس حقیر نے یہ عرض کی کہ آؤ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں اور الہامی کتابوں میں سے جو اچھا فیصلہ جہاں سے نکلے اسے مان لیتے ہیں۔ یعنی وہ عیسائی جو یروشلم پر اپنے حق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ آئیں اور بیٹھیں اور بات کریں۔ ہاں، ایسے عیسائی جو کرسچین زائونزم کی شکل اختیار کر چکے ہیں، یعنی کہ ہیں تو عیسائی لیکن یروشلم پر اپنا حق نہ مانتے ہیں نہ مطالبہ کرتے ہیں، بلکہ یہودیوں کو ان کی ریاست دینے پر تلے ہوئے ہیں، تو ایسے عیسائیوں سے معذرت، آپ جناب کمرے سے باہر ہی بیٹھیے گا۔ پھر اسی طرح وہ مسلمان جو اسلامک زائونزم کی شکل اختیار کر چکے ہیں، دبئی کے حکمران، سعودی عرب کے حکمران، مصر اور پاکستان کے حکمران وغیرہ، ٹھیک ہے، جن کو یہودیوں کے حق کی تو فکر پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ یروشلم پر اپنا مکمل فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہی نہیں، دعویٰ کرتے ہی نہیں، بات کرتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ان مسلمانوں کو یہ بات بھی بھول چکی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے 17 ہجری میں یروشلم کو فتح کیا تھا۔ تو ایسے مسلمان سعودیہ عرب کے حکمرانوں کی طرح جو قدرتی خزانوں کے مالک ہیں، بے شمار دولت کے مالک ہیں، زبردست جنگی طاقت کے حامل ہیں، اور شام اور یمن جیسے علاقوں میں تو دھڑا دھڑ جنگوں میں مصروف رہے، اور بھی کئی طرح کی جنگوں میں مصروف رہے، حتیٰ کہ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کے مسلمانوں کو قتل کرنے میں مصروف رہے۔ تو ایسے حکمران جو یروشلم پر اپنا دعویٰ نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی کمرے سے باہر ہی بیٹھیں۔ یعنی وہ کرسچین زائونسٹ گروہ جو یروشلم پہ اپنا حق نہیں جتاتا وہ باہر بیٹھے کمرے سے، وہ اسلامک زائونسٹ ٹولہ جو یروشلم کو یہودیوں کے قبضے میں دینا چاہتا ہے وہ بھی اس گفتگو سے باہر ہی بیٹھے، کیونکہ وہ یروشلم پہ اپنا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب یروشلم پہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ 3 گروہ بچ جائیں گے۔ ایسے یہودی راہب جو یروشلم کو اپنا کہتے ہیں وہ اپنی کتابیں لے آئیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے عیسائی پادری جو یروشلم پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنی کتابیں لے آئیں، آ جائیے بیٹھتے ہیں۔ ہم لوگ اپنا قرآن پاک اور حدیث پاک یہ لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تینوں جو گروپ ہیں وہ اپنی اپنی سیٹ آف بکس لے آئیں، قرآن پاک، حدیث پاک، تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی دیگر احادیث وغیرہ، اسرائیلی روایات، بائبل کی روایات، ٹھیک ہے، سب کو سامنے رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج 2023 عیسوی میں تقریباً 2.5 ارب عیسائی، تقریباً 2.5 ارب مسلمان اور یہ 1-2 کروڑ یہودی، ٹھیک ہے، ان سب کا ایک صحیح والا اچھا پرامن حل کتابوں میں کس کے پاس موجود ہے؟ اگر تو بائبل میں موجود ہے تو ہم بائبل کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ اگر اچھا حل تورات اور متعلقہ کتابوں میں موجود ہے تو ہم تورات کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے۔ اور اگر آپ کو بالآخر یہ سمجھ آ جائے کہ قرآن و حدیث میں سب سے بہتر حل موجود ہے تو پھر ہم یہ گزارش کریں گے کہ اس کو سر آنکھوں پہ رکھا جائے، قرآن و حدیث کو۔ بات الہامی کتابوں کی ہے، بات گولی بندوق کی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ گولی بندوق سے حل ہونا بھی نہیں ہے۔ آج اگر حماس کے پاس زیادہ اسلحہ آ جائے اور حماس جیت جائے
تو کیا اسرائیلی مانیں گے کہ حماس حق پر ہے؟ ایسے ہی ریورس آپ سوچیں کہ اگر نیتن یاہو بندوق کے زور پہ سب مسلمانوں کو قتل کر دے اور وہ ساری دنیا پہ حکومت بنا لے تو کیا وہ اہل حق شمار ہوگا؟ نہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ نہ عیسائیت ہے، نہ یہودیت ہے، نہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چند حقائق ہیں جو ہم تینوں مل کر کے بات کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو امریکہ ہے، برطانیہ وغیرہ، یہ روس، جرمنی، فرانس، یہ جو دنیا بھر میں اسلحہ بنا بنا کر کے بیچتے ہیں اور جنگ اور اسلحہ ان کا کاروبار ہے، انسانوں کی ہلاکت ان کا کاروبار ہے، ان کو بھی اس گفتگو سے باہر رکھا جائے، کیونکہ امریکہ اب خود سب کو یہ سبق دے چکا ہے کہ اقوام متحدہ اس کے گھر میں بنا، اسی نے بنایا، اس کے ساتھیوں نے بنایا، اور جب بات چیت کا موقع ہوتا ہے تو وہ اسلحہ اٹھا کے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں، کبھی ویتنام میں۔ تو ہر جگہ انسانوں کو قتل کرنا جن یعنی اسلحے کے بیوپاریوں کا کاروبار ہے، طریقہ واردات ہے، ان کو بھی اس گفتگو میں بٹھانا ٹھیک نہیں ہے، ان کو کمرے سے باہر ہی رکھا جائے۔ کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کرنے کے اہل تین لوگ ہیں، یعنی عیسائی پادری، یہودی راہب، اور مسلمانوں کے مولوی کہہ لیں یا عالم دین کہہ لیں، امام کہہ لیں۔ یہ تینوں لوگ بیٹھے ہیں، اپنی اپنی کتابوں میں سے مسئلے کا حل تلاش کریں، اور حل ممکن ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہ اسرائیل نام کی ریاست کا یہ جو فتنہ کھڑا ہوا، یہ کھڑا کیا برطانیہ نے، ساری دنیا جانتی ہے، بالفور ڈیکلیریشن، یہ سب باتیں اب تو ساری دنیا کو پتہ ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ریاست کا جو بالفور ڈیکلیریشن ہے وہ ایشو کس نے کیا؟ برطانیہ نے، جس نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو غلام بنایا، مال لوٹا، قتل و غارت کی، زناکاریاں کیں، ہر طرح کے جرائم کیے، اور وہ جو دنیا بھر کے کروڑوں اربوں لوگوں کو غلام بنایا گیا، مال لوٹا گیا، قتل و غارت کی گئی، اس کا حساب پہلے دے نا برطانیہ اور یورپی سامراج۔ کہیں فرانس نے قبضہ کیا، کہیں اسپین نے قبضہ کیا، ان سب کا حساب تو دینا پہلے۔ ان کی اسرائیلی روایات میں، بائبل میں یہ موجود ہے، قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان، مال کا بدلہ مال وغیرہ، یہ ادھر بھی ہے، یہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ تو پہلے تو کالونائزیشن کا بدلہ دیا جائے، قصاص اور دیت ادا کی جائے، اور وہ کتنی بھاری بھرکم ہے ذرا اس کا اندازہ کریں، تصور کریں کہ یہ لوگ امریکہ، برطانیہ وغیرہ یہ دے ہی نہیں سکتے، لیکن دینا تو ان کے ذمہ باقی ہے۔ پھر اسی طرح سعودیہ کے ایم بی ایس نے یہ کہا، اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم نے جو سابقہ سختیاں کیں وہ بھی یورپ والوں کے کہنے پہ کیں، یہ اس کا کھلا اعتراف جرم تھا، یعنی یہ اس بات کی عکاسی تھی کہ آل سعود نے لاکھوں آل رشید کے لوگوں کو قتل کیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کے ترکوں کو بھی قتل کیا تھا برطانیہ کے ساتھ مل کر کے۔ تو آل سعود کے ذمے بھی قصاص اور دیت باقی ہے، جبکہ ان کا ایم بی ایس خود یہ اقرار کر چکا ہے کہ انہوں نے جو سختی کی وہ یورپ کے کہنے پہ کی تھی، اور ہم بھی یہی 100 سال سے پیٹتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے اور ہم بھی، کہ یہ آل سعود یہ وہ گروہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن شیطان ہونے کا اندیہ دیا تھا۔ تو یہ سارے گروہ ٹھیک ہے، جنہوں نے مزید یعنی کہ جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، یا دیگر واقعات، عراق وغیرہ کی جنگ، افغانستان کی جنگ، ٹھیک ہے، حالیہ فلسطین کی جنگ، جتنے بھی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان سب کا قصاص اور دیت ان حاکموں کے ذمہ باقی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں ان کتاب والوں کی بات کرتے ہیں کہ جو کتاب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور مزید مان کے اس پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ شریف سے یروشلم کے اوپر وہ اپنا لشکر بھیجا اور پھر بعد میں خود بھی تشریف لے گئے، تو کیا انہوں نے وہاں کے بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قتل کیا تھا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں کیا تھا۔ بائبل کی روایات
یہودیوں کی روایات دونوں یہ کہتی ہیں کہ عمر فاروق نے جینوسائیڈ نہیں کیا تھا نیتن یاہو کی طرح، بے گناہ بچے بے گناہ عورتوں کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہ عمر فاروق کا وہ یروشلم فتح کرنے کا واقعہ تھا جب سفرونیوس نے چابیاں ان کے حوالے کی تھیں، کیونکہ عمر فاروق کی نشانیاں بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ اور بات یہ ہے کہ جب عمر فاروق نے بے گناہ عورتیں اور بچے قتل نہیں کیے، جینوسائیڈ نہیں کیا، تو اب نیتن یاہو کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا جو نیتن یاہو کر رہا ہے کیا یہ یہودیت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، یہ یہودیت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ ایک اور زاویہ دیکھیں، اسرائیلی روایات آپ دیکھ لیں، بائبل کی روایات دیکھ لیں، ان کے ہاں خرم کا تصور ہے، خرم بمعنی جہاد۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں ہولی وار، جہاد فی سبیل اللہ، ان کے ہاں لفظ خرم ہے، لیکن اگر ان کی کتابوں میں خرم کا لفظ اس لحاظ سے ہے کہ بے گناہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دو، تو پھر آپ خود ہی دیکھ لو کہ وہ یورپی سامراج جس نے آج تک سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا، امریکہ بھی اسی کا حصہ ہے، تو انہوں نے سب سے زیادہ انسانوں کو قتل کیا، اور وہی سب سے زیادہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ انہی کو پھر سے یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی کتابیں آج 2023 میں بھی دیکھ لو، اگر آپ کے ہاں خرم کا تصور اس طرح ہے کہ عورتیں اور بچے بھی بے گناہ قتل کر دیے جائیں، تو پھر آپ خود ہی سوچو کہ کیا آپ کا دین مذہب یا آپ کی موجودہ کتابیں انسانی حقوق کی پاسداری کا کوئی حقیقی سبق دے رہی ہیں؟ اور اگر نہیں دے رہی تو پھر آپ یہ جان لیں کہ ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، جبکہ ہمارے ادھر قرآن و حدیث میں پچھلے پروگرام میں آپ کو سورۃ الحج کے حوالے سے، سورۃ البقرہ کے حوالے سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہر عیسائی، ہر یہودی، ہر مشرک واجب القتل نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں سے 2 مضبوط حوالے پچھلے پروگرام میں پیش کیے گئے تھے۔ یعنی ہم مسلمان ہر ایک بے گناہ کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے، نہ بروئے قرآن یہ جائز ہے، اور جو کوئی بھی بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، نہ وہ یہودی کہلانے کا حقدار ہے، نہ وہ عیسائی کہلانے کا حقدار ہے۔ تو آج خرم اور جہاد کے کمپیریزن میں آپ دیکھ لیں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں اگر بے گناہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا خرم کہلاتا ہے، اور جنگ کے قوانین بھی آپ بھول چکے ہیں، تو پھر مان لیں کہ یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں، جبکہ قرآن بڑا واضح حکم دیتا ہے کہ قتل کے احکامات کس کے لیے ہیں، اور حربی کافر کون ہے اور ذمی کافر کون ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں مزید ہم بیان کریں گے۔ ابھی آج کے پروگرام کا ایک اور خلاصہ اپنے مسلمانوں کے لیے کہ جو بنی اسرائیل کو پچھلے 100 سال سے یہودی بنا کے پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ قرآن پاک کی آیات، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ان جنرل ایک کانسیپٹ ہے کہ حضرت المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے بہت پہلے جودا اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر عیسائی اپنے آپ کو المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی نسبت سے عیسائی مانتے ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو جودا کی وجہ سے جودائزم اور یہودی جیو کہتے ہیں، تو ان دونوں کی یعنی زمانے کی نسبت دیکھیں تو اس سے بھی ماضی میں جا کے آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب جھگڑا مختلف نسلوں اور مذہبوں کا ہو تو پھر اس ذات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس پہ ہم تینوں متفق ہیں، یعنی ہم سب عیسائی، یہودی اور مسلمان، ہم تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پہ متفق ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کی ذات پہ متفق ہیں تو پھر یہ ایک اصول ماننا پڑے گا کہ وہ ایک ذات تھی، ابراہیم ایک ذات تھی، اور ان کے 3 مذہب نہیں ہو سکتے، ان کا مذہب کوئی ایک ہی تھا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام تھا، وہ مسلمان تھے۔ اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے سورۃ الحج کی آخری آیت کا ایک حصہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین،
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سورۃ الحج کی آخری آیت میں مسلم قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ وہ مسلمان جو آج تک بنی اسرائیل کو یہودی سمجھتے رہے ہیں، وہ بھی اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورت آیت نمبر 90، اور اس میں ذکر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یعنی یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ اب وہ غرق ہونے لگا ہے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب اسے ادراک ہو گیا کہ وہ غرق ہونے لگا ہے، قالا، اس نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے معبود پہ ایمان لایا، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ اور دلچسپ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ فرعون نے کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی فرعون کو بھی یہ پتہ تھا کہ بنو اسرائیل مسلمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔